ٹرمپ سچا؟ نیتن یاہو، نواز شریف، زرداری، دنیا کے جھوٹے، ظالم، بے ایمان، بے غیرت، جنہوں نے اپنوں پہ گولیاں چلائیں، جنہوں نے یا رسول اللہ کہنے والوں پہ گولیاں چلائیں، لاشیں غائب کی، یہ سچے ہیں؟ کیوں جی؟ سچے کون ہے؟ داتا علی حجویری، خواجہ غریب نواز، معین الدین چشتی اجمیری۔ اس کائنات میں سب سے بڑا سچ ذات خدا ہے، ذات مصطفیٰ ہے، اور جو ان کے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا زیادہ سچا ہے، اس لیے کہ جھوٹوں کی گزر ادھر نہیں ہے، سچوں کی گزر۔ رب فرماتا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں کل خبر پڑھ رہا تھا، کرین پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا جی، یہ انتخاب بھی نہیں لڑ سکتے، انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کا حق چھین لیا۔ پاکستانی آئین جو ہر پاکستانی کو حق دیتا ہے حکمرانوں نے چھین لیا۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن نہ کرواؤ، کس لیے کرواتے ہو؟ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے کہو ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس۔ یہ فراڈ کیوں کرتے ہو الیکشن کا؟ یہ دھوکہ قوم کو کیوں دیتے ہو؟ گلگت بلتستان کے الیکشن کا رزلٹ وہاں انتخاب ہونے سے پہلے مجھے بھی پتا تھا، آپ کو بھی پتا تھا۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن کا رزلٹ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، کیوں جی؟ بولو تو صحیح، پتا ہے کہ نہیں؟ بلاول کو وہاں بھیجا گیا، بھائی ایک دو جلسے کر لو، باقی کام ہم خود کر دیں گے تمہارا۔ اب میاں صاحب کو بھی بھیجا گیا، میاں صاحب کہندے نے مینوں پاکستان دا وزیر اعظم نہیں جے بنایا، چلو آزاد کشمیر تے بنا دو، کیوں جی؟ ایک خاندان سمجھدا ہے کہ بادشاہی واسطے اسی جمے ہیں، پاکستان میں اور کوئی سہل نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے، کوئی لائق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے۔ یہاں کا وزیر اعظم بھائی، وزیر اعلیٰ بیٹی، اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی میں ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بھی میاں صاحب کاش آپ کو تھوڑی سی شرم آ جاتی۔ اگر الیکشن کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے تو پھر آپ وزیر اعظم ہونے کی امیدیں کس سے لگائے بیٹھے؟ شہباز سے کہوں گا مجھے وزیر اعظم بنا دو، کیوں جی؟ اور چھوڑو الیکشن، اگر تمہیں لبیک سے اتنا خوف ہے، ان کا نشان بھی گوارا نہیں، اور سیاسی جماعت سے زیادہ خوف ہے، اس کا نشان بھی گوارا نہیں، تو پھر الیکشن چھوڑو، سیدھا سیدھا تم نے قبضہ کیا ہوا کیے رکھو، کیوں جی؟ یہ سچے ہیں؟ میں نے تو بڑی دفعہ سوال کیا ہے، اس پہ ویڈیو پہ بھی کیا ہے اور میٹنگوں میں بھی کیا ہے کہ مجھے بتاؤ مرید کے میں گولی کیوں چلائی؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ کیوں جی؟ کوئی جواب نہیں۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ لبیک یا اقصی مارچ نکالنے جا رہے تھے۔ تو اب فٹ بال کا چیمپئن بن گیا اسپین، تو اس کا جو کھلاڑی ہے جس نے گول کیا وہ کھلاڑی ہے مسلمان۔ کیا ہے؟ میرا دل کیا میں اس پہ قربان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا سب سے پاورفل پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس کو آگے ہو کے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا، وہ ایسے ہو کے ادھر سے گزر گیا۔ اس نے کہا بغیرت تو فلسطینیوں کا قاتل ہے، اور اس نے کہا کہ یہ جیت فلسطین کے نام ہے۔ یورپ آپ کو پتا فٹ بال کا دیوانہ ہے،
اس ایک کھلاڑی کے گراؤنڈ میں گول کرنے کے بعد، جیتنے کے بعد سجدہ کرنے سے کتنے غیر مسلموں کے دل رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسلمان جہاں بھی ہو سچا ہو، جب یہ سچا ہو، سچوں کے ساتھ ہو، تو اس کے ہر فعل کا غیروں پہ اثر پڑتا ہے۔ یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی، ٹرمپ آگے ہوا، وہ آگے سے پرے ہو کے گزر گیا، ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ ان دنیا داروں سے کہتا ہوں جو یہاں ہمارے بزدل حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، اس کھلاڑی سے سبق حاصل کرو۔ بعض بندے کہتے ہیں اس دن تو ملا لینا چاہیے تھا، کیا انعام کی تقریب تھی، ورلڈ کپ ان کو مل رہا تھا، دنیا ساری دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا سارے انعام ایک طرف اور غیرت مسلم ایک طرف۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس بے غیرت کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا جائے، اس نے فلسطین کا جھنڈا لہرایا۔ ہم بھی فلسطین کے ساتھ ہیں، کہہ دیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ نہ بولے، کیوں جی؟ جنہوں نے 10 ارب ڈالر چاہیے وہ نہ بولن، وہ 10 ارب ڈالر مانگ لیا، اسی وہ کندھا منگیا، پتہ لگ جائے گا۔ ہیں جی 10 ارب ڈالر ہم نے کس چیز کا مانگا ہے، یہ راز بہت جلدی کھل جائیں گے، لیکن میں میاں صاحب کو اور بڑوں کو خبر دے دوں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہم مسجد اقصی کی آزادی چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے خون دیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ، ابھی 2 سال فلسطینیوں نے 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ گھر قربان کیے، خاندان قربان کیے، بزنس قربان کیے، اب ساری بستی کھنڈر بن گئی، لیکن وہ مسجد اقصی کی آزادی کے مطالبے سے پیچھے ہٹے تو ہمیں ہٹ جانا چاہیے۔ یزید کا نام آج لوگ لعنت کے ساتھ لیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام رول گئے، نام زندہ ہے تو امام حسین کا، نام زندہ ہے تو داتا گنج بخش علی حجویری کا، نام زندہ ہے تو خواجہ غریب نواز اجمیری کا۔